وقت بسر کریں اور اپنے رب کی راہوں کے مسافر ہوں. جتنے بھی جرم کیے ہیں وہ کہتا ہے میرے بندے میں کریم ہوں، آجا پلٹ کے. یہ نہیں دیکھوں گا تو نے جرم کتنے کیے، یہ دیکھوں گا تو پلٹ کے میری دہلیز پہ آ گیا ہے. تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا، بلکہ معاف کیا تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. تو آ تو صحیح میری چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلا تو صحیح، میں کریم ہوں، تیرا رب لگتا ہوں. اللہ اکبر. دیکھ تیرا میرا رشتہ کتنا گوڑا ہے. دیکھیے ماں کا بیٹے کے ساتھ جو رشتہ ہے، دنیا کے کسی ترازو پہ اس رشتے کی پیمائش ہو سکتی ہے؟ مائیں کتنے دکھ نہیں جھیلتی، کتنی تکلیفیں گوارا نہیں کرتی، لوگوں کے گندے کپڑے دھو رہی ہوتی اپنی اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے. ماں کے سینے میں یہ پیار کیوں ہے؟ آپ سب کا ایک جواب ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے. جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے. تو جنم دینے والی کے پیار کا ٹھکانہ کوئی نہیں، تو جس نے دستے قدرت سے بنایا ہے، جو خالق ہے، اس کا بندے کے ساتھ کتنا پیار ہے. تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے، کتنا بھی نالائق ہو، ماں انتظار کرتی ہے پتر آ جا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی. تو ماں چاہتی ہے بچہ جتنا بھی بڑا مجرم ہے آ جائے پلٹ کے. تو رب نہیں چاہتا کہ میرا بندہ پلٹ کے آ جائے. تو ماں کہتی ہے پتر آ جا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی. تو مالک کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. آجا آجا، میں بڑا ہی کریم ہوں. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تو نے یہ جرم کیا تھا، تو آ گیا یہ کافی ہوگا. تیرا آنا ہی میری خوشنودی کا باعث ہے کہ تو پلٹ کے آ گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے. اس دنیا کے اوپر جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں، صرف ایک گناہ کو ہی شرک کہا گیا ہے، شرک اصغر. شرک کے علاوہ، حقیقی شرک کے علاوہ اگر کسی گناہ کو شرک کہا گیا ہے تو وہ ریا کو کہا گیا ہے. ریا میں انسان اس عمل میں کسی بندے کو شریک کرتا ہے، یعنی کسی بندے کی رضا جوئی کے لیے، کسی بندے سے کچھ غرضیں سمیٹنے کے لیے، اور کسی بندے کی خوشنودی کے لیے، یا اپنے نفس کو اس میں شامل کر کے وہ ریا کے ذریعے سے اپنے عمل کو ملوث کرتا ہے. تو وہ عمل پھر خالص نہیں رہتا. تو صرف جو شرک اصغر کہا گیا اعمال میں سے، وہ ریا کو کہا گیا، اور یہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی قابل قبول ہے. جہنم میں ایک وادی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اتنا عذاب ہے اس وادی کے اندر کہ ایک دن میں 600 مرتبہ جہنم بھی اس وادی سے پناہ طلب کرتی، پناہ مانگتی، اللہ مجھے اس وادی سے بچا. 600 مرتبہ ایک دن میں جہنم اللہ سے عرض کرتی ہے مالک مجھے اس حصے سے بچا کے رکھنا. 600 مرتبہ ایک دن میں. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وادی میں کون لوگ ڈالے جائیں گے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا القراء المراؤون، وہ قراء جو ریاکاری کرتے ہیں، وہ اس وادی کے اندر ڈالے جائیں گے. تو اب اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میرا ہی ہو اور اس کے اندر غیر کی شرکت نہ ہو. یار ایک عورت نہیں چاہتی کہ میرے سے محبت کرنے والا وہ شوہر ہے یا اس کی ناجائز محبت بھی ہو، وہ یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کے اندر کسی کی معمولی سی شائبہ بھی جو ہے وہ غیر کی شرکت کا ہو. ایک مرد نہیں چاہتا، وہ جس سے محبت کرتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ اس میں شائبہ غیر کا ہو. تو جو سب سے زیادہ غیرت والا نہیں، اغیر، سب سے زیادہ غیرت کرنے والا ہے، تو وہ کس طرح گوارا کرے گا کہ نفس شامل ہو، خواہشات شامل ہو اور کوئی اور شامل ہو. قیامت کے دن جو لوگ ریاکاری کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا اور وہ کہیں گے کہ مالک ہمارے عمل کی جزا، تو اللہ فرمائے گا ان سے لو جن کے لیے کرتے رہے. اور یہ وہ انتہائی ذلت ہوگی اس دن جو اٹھانی پڑے گی. تو محبت کا تقاضا پھر محبت کا خالص ہونا ہے، اور خالص للہ محبت ہی مقبول ہے، اور جو خالص للہ نہیں ہے وہ مردود ہے. تو اس لیے تھوڑی محبت ہو، وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھ جائے، لیکن ہو خالص. تو یہ ہمارے دین کا، ہمارے رب کا، ہماری شریعت کا ہم سے تقاضا ہے. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ،